الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. یہ کتنی بڑی دولت تھی اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے. ہم نے اس کے اوپر گلاب چڑھا کے اوپر تاک پہ رکھ دیا. کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں. کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا, صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا. آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے. کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی, آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو. پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, بدروحوں کا سایہ ہے, ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہوتی اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے, اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا تمہارے گھروں کے اندر, اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے, بھاگتی عاملوں کے پاس. اور عامل تو کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے, کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے, بد عملی کا نتیجہ ہے, دین سے اعراض کا نتیجہ ہے. تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے, اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے. پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی. اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا اس کو پھر اس بابے کی, اس عمل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گنوانا پڑتا ہے. اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عاملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کارروائیاں بھی کرتے ہیں. قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا. اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا, قرآن روشنی دیتا, قرآن برکت اتارتا, قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا, رحمتوں کے فرشتے اترتے, گھروں میں چراغاں ہوتا, اندر کے روگ مٹتے, بیماریاں ختم ہوتی, اللہ کی قربت نصیب ہوتی, حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا. اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے. تو جس نے قرآن سے رخ پھیرا, جس نے قرآن سے منہ پھیرا, وہ رسوا ہو جائے گا. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے. سورہ الفرقان اٹھائیے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, مالک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ نسخہ جامعہ تھا, یہ کتاب شفا تھی, یہ نسخہ رحمت تھا, یہ صحیفہ نور تھا. اس کے ہوتے ہوئے تمہیں زندگی کی ہر شے نصیب ہو جاتی, لیکن اس کو چھوڑ کر در در کی رسوائی مقدور ہو گئی. آج ہمارے اوپر اگر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم دیکھیے, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے, اس کے دین کو ہم چھوڑ تو نہیں چکے. جس نے قرآن سے اعراض کیا پھر اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی, اس کی زندگی تلخیوں سے بھر دی جائے گی. سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں سکھ نہیں ہوگا. سامان راحت تو ہوگا, راحت نہیں ہوگی. دولت تو ہوگی لیکن دولت سے حاصل ہونے والا سکون اور نفع اسے نہیں پہنچ پائے گا. ہر وقت تلخی کی زندگی بسر کرے گا جس نے قرآن سے رخ کیا. قرآن تو ہماری سربلندی کی ضمانت تھا, قرآن تو عروج کی ضمانت تھا. اللہ سے محبت کی دلیل قرآن مجید سے محبت ہے, اور قرآن مجید سے محبت کی دلیل رسول اللہ کی محبت ہے, اور رسول اللہ سے محبت کی دلیل رسول کریم کی سنت سے محبت ہے, اور رسول اللہ کی سنت سے محبت کی دلیل بدعت سے نفرت ہے. اگر ہم قرآن سے پیار کریں تو ہمیں اللہ کی محبتیں نصیب ہوں گی. تو آئیے کتاب اللہ کے ساتھ جڑ کے ہم اپنی زندگی کے اندر روشنیاں بالريان يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات
بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن، وتعظم المولى القدير وتعبد المنان، وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان.